آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے قریب قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت قائم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک لوگ مسجد کو مزین کرنے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگ جائے. لوگ مسجدوں کو سجانے، اسے سنوارنے اور اس میں نئی نئی بلڈنگیں بنانے، ہر طرح سے اسے چمکانے دھمکانے میں ایک دوسرے پر لوگ فخر و غرور کریں گے. ایک بستی والے دوسرے بستی پر، ایک بستی والے کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمارے گاؤں کی بستی کی مسجد زیادہ عالی شان اور پروقار ہے اور چمکدار ہے دوسرے مسجد والوں کے مقابلے میں. ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو مزین کرنے سے منع کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ مسجد کی تزئین و آرائش میں فخر کرنے لگو گے کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے اپنی عبادت گاہوں کی چمک اور دمک میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا. آج پوری دنیا کے لوگوں کی حالتوں کو دیکھیے. مسجد کے مسئلے میں ہر جگہ مسجد کو چمکانے اور دمکانے میں فخر و غرور، مسابقہ و مقابلہ ہو رہا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، نماز پڑھنے والوں کی تعداد نہیں ہے. مساجد میں نمازیوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں تیار کی جا رہی ہیں کہ جو نمازی آئیں گے انہیں پریشانی نہیں ہوگی، انہیں تکلیف نہیں ہوگی، انہیں گرمی محسوس نہیں ہوگی، انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. مساجد میں ماربلز و ٹائلز لگائے گئے کہ ان کے گھٹنے اور ان کے پاؤں زخمی نہ ہونے پائے، ان کے پاؤں میں نرمی محسوس ہو. لیکن نمازیوں کی تعداد دھیرے دھیرے گھٹتی گئی. وہ وقت دور نہیں جب نمازیوں کے لیے اتنی زیادہ سہولتیں ہوں گی کہ مسجدوں میں نمازیوں کے لیے چائے نوشی و شربتوں کا انتظام و انصرام کیا جائے گا کہ چائے اور شربت کی لالچ میں نمازی مسجدوں میں حاضر ہو جائے. یہ وقت آ چکا ہے، قیامت قریب ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، روپیہ اور پیسے سیلاب کی طرح مساجد میں بہائے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کا ایک اور سب سے اہم رکن امام کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی جاتی. حالانکہ امام بھی مسجد کا ہی ایک بہت بڑا رکن ہے. جس طرح سے دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دوسرے آنکھ کی محتاج ہے اور دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے، ویسے ہی مسجد اور امام مسجد ہی کی ایک خاص اور اہم ضرورت اور چیز ہے. آج نگاہ اٹھا کر دیکھیے، روپیہ اور پیسے زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں ہی خرچ کیے جاتے ہیں اور اماموں کی ضروریات میں، اماموں کی تنخواہ میں، اماموں کی تکلیفوں کو، اماموں کی پریشانیوں کو، اماموں کے رہنے کے لیے، اماموں کے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے، اماموں کی ضروریات کی طرف نگاہ نہیں دوڑائی جاتی. میرے بھائیوں، بعض جگہ ایسی مسجدیں بھی ہیں جہاں اماموں کے رہنے کے لیے گنبدوں میں ان کے لیے رہائش گاہ بنائی گئی. اماموں کی رومز، اماموں کے کمرے، اماموں کے سونے کی جگہ ایسی ہیں جس جگہ میں اماموں کو سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا. لیکن مسجد کی آرائش و زیبائش میں بہت زیادہ مسابقہ آرائی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، یہ پیشین گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو چکی ہے. ہر طرح کی سہولیتیں میسر کی جا رہی ہیں، ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، مسجد کی تزئین، زیادہ مسجد کی تزئین و آرائش میں مبالغہ آرائی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. بعض جگہ ایسی بھی مساجد ہے جس کی گنبدوں پر چمکدار ٹیوبز اور لائٹس لگائے گئے کہ اس کی چمک اور دمک لوگوں کی نگاہوں میں آئے گی. لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور سمجھیں گے کہ اس گاؤں کی مسجد زیادہ خوبصورت ہے. میرے بھائیوں،
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر طرف نگاہیں دوڑائی جائیں اور انصاف کی نگاہ سے اپنی زندگی گزاری جائے، نمازی بنا جائے، پنجگانہ نمازی ہم بنے اور پھر اپنی سہولتوں کو تلاشیں۔ ایسا نہ ہو کہ دو چند گھنٹوں کے ہم نمازی بن جائیں اور ہماری سہولتوں کے لیے مساجد میں کولرز و اے سیز کی سہولتیں میسر ہوں لیکن ہم نمازی نہ پڑھیں، ایسا بھی نہ ہونی چاہیے۔ پہلے جو مسجدیں تھیں ٹوٹی پھوٹی لیکن پکے تھے اس وقت کے نمازی، اور ہر طرف آج جو مسجدیں ہیں پختہ ہے اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں لیکن نمازیوں کی تعداد میں بہت زیادہ گراوٹ ہو گئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین۔